نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 69، 70، 71، 72، 73، 74 اور 75۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ اخاہ، تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، اور فرمایا قال انی انا اخوک، فرمایا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس آپ غمگین نہ ہوں، آپ فکر مت کیجئے، بما کانوا یعملون، اس پر جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے تیار کیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو رکھ دیا وہ پیالہ، پیمانہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، وہ کہنے لگے، واقبلوا، اور متوجہ ہو کر، علیہم، ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا تمہاری چیز گم ہو گئی ہے؟ خدمتگاروں نے، سرکاری لوگوں نے کہا، قالوا نفقد صواع الملک، بولے کہ ہم کو بیٹے ہیں، ہم سے گم ہوا ہے صواع الملک، وہ شاہی پیمانہ، ولمن جاء بہ، اور جو اسے لے آئے، ولمن جاء بہ، اور جو اسے لے آئے، تو ان کو بطور انعام، حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ برادران یوسف کہنے لگے، قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تحقیق کے ساتھ تم خوب جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے ہیں لنفسد فی الارض، کہ فساد کرے زمین پر، وما کننا سارقین، اور نہیں ہم کوئی چور ہے۔ قالوا فما جزاؤہ، وہ سرکاری خدمتگار اور وہ لوگ بولے، فما جزاؤہ، پھر کیا سزا ہے اس چور کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا، کہنے لگے برادران یوسف، جزاؤہ، ان کی سزا یہ ہے، من وجد فی رحلہ،
جس کے سامان میں وہ پیمانہ پایا، فَهُوَ جَزَاؤُهُ، پس وہی شخص اس کا بدلہ ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالمین کو۔ گزارش یہ ہے کہ برادران یوسف جب کنعان سے دوسرے سفر پر مصر پہنچے تو سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اور یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنے باپ شریک بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لایا ہے، اور اس پر ان کو خوشی بھی ہوئی۔ یہاں پر امام تفسیر حضرت قتادہ کا قول ہے کہ ان سب بھائیوں کو شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور ہر دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ دیا، تو بنیامین تنہا رہ گئے۔ جب تنہائی کا موقع ملا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا اور بتلا دیا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تمہیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ان بھائیوں نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مگر والد گرامی کے نہ بلانے کی کوئی فکر نہیں کی، بھائی کو تو بلایا، لیکن جو صدمہ سے دوچار ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائی کے بلانے میں تو بھرپور کوشش کی، تاکید کی، بلکہ دھمکی بھی دی، لیکن والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لانے میں یا ان کے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور والد گرامی کو اپنے خیریت، عافیت، سالمیت سے آگاہ کرنے کے واسطے کوئی اقدام بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ پوری 40 سال کے عرصہ میں بہت مواقع ملے ہیں کہ والد گرامی کو اپنی خیریت، عافیت، سالمیت سے آگاہ کرتے، لیکن بحکم قضاء و قدر اور بإیماء وحی ایسا نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ والد گرامی کو مطلع کرے، کیونکہ عنقریب ایک اور امتحان بھی آنے والا ہے اور اس امتحان کی بھی تکمیل باقی ہے۔ بہرحال قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہر بھائی کو علیحدہ مستقل اونٹ بار کیا، لیکن بنیامین کے لیے جو غلہ تیار کیا تھا اس میں ایک برتن خفیہ طریقے سے چھپا کر رکھ دیا، اور اس برتن کے لیے قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے سقایا اور دوسرا لفظ ہے سواء الملک۔ سقایا کا معنی ہے پانی پینے کا برتن، اور سواء بھی اسی طرح برتن کو کہتے ہیں، لیکن ملک بادشاہ کی طرف منسوب کر کے اس برتن کو قیمتی ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ یہ برتن زبرجد سے بنی ہوئی برتن تھی، بعض نے سونا چاندی کا بنایا ہوا برتن بتایا ہے۔ بہرحال بنیامین کے سامان میں برتن کو چھپایا، اور وہ برتن بھی ظاہر خاصا قیمتی تھا، بادشاہ کا برتن تھا، پیمانہ تھا یا سقایا تھا۔
یا اس برتن کو خود بادشاہ استعمال کرتے تھے یا بادشاہ اس سے غلہ ناپتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ثم اذن مؤذن، لفظ ثم تراخی کے لیے ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ پھر اور پشتو میں بیاسی کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ندا تھا، آواز تھی، یہ فوراً نہیں ہوئی ہے، بلکہ کچھ مہلت کے بعد یہ آواز دی، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا تو منادی دی، ندا دی، آواز دی، اور قافلہ والوں کو چور قرار دے دیا۔ ایتھا العیر انکم لسارقون، برادران یوسف نے کہا، متوجہ ہوئے، واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تم ہمیں چور بنا رہے ہو، یہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو سرکاری لوگوں نے کہا، نفقد سواع الملک، خدمتگاروں نے کہا کہ بادشاہ کا برتن گم ہوا ہے، اور جو شخص اس برتن کو لے آئے گا اور جو اس برتن کو برآمد کرے گا، اس کو 1 اونٹ کا غلہ انعام بھی دیا جائے گا، اور کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوا، انا بھی زعیم۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک حیلہ کیا، جبکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر ان کے رفاقت کا صدمہ یقیناً ناقابل برداشت ہے، اور اب ایک اور صدمے سے اپنے والد گرامی کو دوچار کرنا یوسف علیہ السلام نے پھر کیسے گوارا کیا؟ دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بے گناہ بھائیوں پر چوری کا الزام لگانا، خفیہ طریقے سے، جعلسازی سے ان کے سامان میں کوئی چیز رکھنا، اور پھر علانیتاً ان کے رسوائی، یقیناً یہ سب کام ناجائز ہے اور اللہ کے نبی کے شان کے موافق نہیں ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے شان کے موافق نہیں تھا۔ جوابات تو بہت سارے ہیں۔ تفسیر قرطبی کا قول ہے کہ بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، وہ مطمئن ہو گئے، تو بنیامین نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب مجھے ان بھائیوں کے ساتھ مت بھیج دیجیے، ان بھائیوں کے ساتھ مجھے مت بھیجے، اور آپ مجھے اپنے پاس رکھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو صدمہ پہنچے گا، اور تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا جواز ہے میرے پاس کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ میں تم پر چوری کا الزام لگا دوں اور اس الزام میں تجھے گرفتار کروں اور پھر آپ کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ پھر بنیامین اپنے بھائیوں سے یقیناً اتنے تنگ آ گئے تھے معاشرتی سطح پر کہ وہ ان سب باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن بھائیوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن ظاہر ہے والد کے دل آزارے، بھائیوں کی رسوائی، چوری کا الزام، صرف بنیامین کا راضی ہونا تو اس صورت میں تو جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا بعض اہل علم نے توجیہ کی ہے کہ برادران یوسف کو چور کہنا یوسف علیہ السلام کی اجازت سے نہیں تھی، اور نہ یوسف علیہ السلام کے علم میں تھی، لیکن یہ ساری توجیحات ہے، من حیث ترجیح توجیہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دل کو لگنے والی بات یہ ہے جو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری نے لکھی ہے
اور دیگر تفاسیر نے بھی لکھے ہے، قرطبی نے بھی لکھے ہے کہ اس واقعہ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ کیا گیا، یہ نہ بنیامین کی خواہش تھی، نہ یوسف علیہ السلام کی تجویز تھی، بلکہ اصلاً یہ سارے کام بِأمر الہی اللہ کے حکمت بالغہ کے مظاہر تھے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی امتحان کی تکمیل تھی، اور یہی معاملات اس کے تدابیر تھی جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ دیا، وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، یعنی ہم نے اسی طرح یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو سکھائی کہ اپنے بھائی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب آیات مذکورہ میں ہیلہ جو منسوب ہے اللہ کی طرف، اور یہ سب بِأمر الہی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کذالک کدنا اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ اب اس میں جواز اور عدم جواز کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کشتی کو توڑنا، لڑکے کو قتل کرنا بظاہر تو گناہ ہے، لیکن جو حکمت کا اس وقت تقاضا تھا وہ بعد میں پتہ چلا۔ برادران یوسف نے کہا کہ واللہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، فرمایا کہ ارباب اقتدار جانتے ہیں، حکومتی ادارے جانتے ہیں، ریاستی ادارے جانتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہے کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں نہیں آئے ہیں، نہ ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو بتلاؤ چور کی سزا کیا ہے؟ برادران یوسف نے کہا کہ من وجد فی رحلہ فہو جزا، جس شخص کے سامان سے مال مسروقہ چوری شدہ چیز برآمد ہوئی تو وہ شخص خود اس کی جزا ہے، سزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا جائے وہ شخص چور کا غلام بنے گا، وہ چور جو ہے وہ اس شخص کا جس کے چورے ہوئے ہیں وہ اس کا غلام بن جائے گا۔ اب انہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں نے، حکومتوں اداروں نے وہ ان کا قول بھی معلوم کیا، ان کا مذہب اور شریعت بھی معلوم کیا، اس پر عہد و پیمان بھی لیا گیا، اور پھر اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ اگلے آیاتوں میں مزید واقعہ انشاءاللہ العزیز، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔